حضرت امام حسین کربلا کی تپتی ریت میں اپنے گھر والوں اور خاندان کے 72 جانثاروں کے ساتھ شہید ہوئے، پر دین حق سے نہیں ہٹے۔ حسین کربلا کی تپتی ریت میں انسانیت کے لیے بھوکے پیاسے جنگ کرتے رہے۔ حسین اسلام مذہب کے پودے کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قربانیاں دیں، اسے ان کے نواسے حضرت امام حسین نے بھی کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا۔ اسلام کی بنیاد کے لگ بھگ 50 سال بعد اسلامی دنیا میں ظلم کا دور آیا۔ مکہ سے دور سیریا کے گورنر یزید نے خود کو خلیفہ گھوشت کر دیا۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ بادشاہوں جیسا تھا، جو اسلام کے بالکل خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے ناراض یزید نے اپنے گورنر ولید بن عتبہ کو فرمان لکھا اور کہا کہ تم حسین کو بلا کر میرے آدیش کا پالن کرنے کو کہو، اگر وہ نہیں مانے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین کو یزید کا فرمان سنایا تو حسین بولے، میں ایک تانا شاہ، مظلوموں پر ظلم کرنے والے اور اللہ اور رسول کو نہ ماننے والے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین مکہ شریف پہنچے، جہاں یزید نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو مسافر بنا کر حسین کا قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس بات کا پتہ حضرت امام حسین کو چل گیا اور خون خرابے کو روکنے کے لیے حضرت حسین حج کی بجائے عمرہ کر کے خاندان سمیت عراق چلے آئے۔ محرم کی 2 تاریخ 61 ہجری کو امام حسین اپنے پریوار کے ساتھ کربلا میں آئے۔ 9 تاریخ تک یزید کی فوج کو صحیح راستے پر لانے کے لیے سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے کہا، تم مجھے 1 رات کی مہلت دو تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس رات کو ہی عاشوراء کی رات کہا جاتا ہے۔ پانی پر پہرا، پھر بھی حسین نے حق سے منہ نہ پھیرا۔ وہ محرم کا 2 دن تھا جب امام حسین کا قافلہ کربلا کے تپتے ریگستان میں ٹھہرا تھا۔ یہاں پانی کے لیے صرف ایک فرات ندی تھی، جس پر یزید کی فوج نے 6 محرم سے حسین کے قافلے پر پانی کے لیے روک لگا دی تھی۔ یزید کی فوج کی امام حسین کو جھکانے کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی اور آخر میں جنگ کا اعلان ہو گیا۔ دشمن دیتے تھے حسین کی ہمت کی گواہی۔ اسلامک اتہاس کہتا ہے کہ یزید کی 80,000 کی فوج کے سامنے حسین کے 72 جانثاروں نے جس طرح جنگ کی، اس کی مثال خود دشمن فوج کے سپاہی ایک دوسرے کو دینے لگے۔ حسین نے اپنے نانا اور والد کے سکھائے ہوئے ایمان کی مضبوطی اور اللہ سے بے پناہ محبت میں پیاس، درد، بھوک اور اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کے ساتھ پورے خاندان کو کھونے تک کے درد کو جیت لیا۔ 10ویں محرم کے دن امام حسین اپنے بھائیوں، ساتھیوں کی میت کو دفناتے رہے، لڑتے ہوئے۔ جب نماز کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دشمن فوج سے عصر کی نماز ادا کرنے کا وقت مانگا۔ یہی وقت تھا جب امام حسین سجدے میں جھکے تو دشمن نے دھوکے سے ان کے سر پر وار کر انہیں شہید کر دیا۔ مکہ میں امام حسین کی شہادت کی خبر پھیلی تو ہر طرف ماتم چھا گیا۔
یہ وہی تاریخی واقعہ ہے جس نے اسلام کی نئی صبح کو پروان چڑھایا۔ محرم کے چاند کے ساتھ ہی اسلامی سال کا بھی آغاز ہوتا ہے اور پوری دنیا حضرت حسین کی شہادت کا غم مناتی ہے، ان کے نام پر خیرات لٹاتی ہے۔ محرم کا روزہ بھی رکھتے ہیں لوگ۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 10 اور 11 تاریخ کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ مفتی صابر بتاتے ہیں کہ محرم الحرام کی ان تاریخوں میں نفلی روزہ رکھنے سے اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔